ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سب سے افضل، سب سے بہتر لا الہ الا اللہ ہے، یعنی کلمہ ایمان ہے، اور اس میں سب سے ادنا راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں بیان فرمائی۔ بہت سارے محدثین، مفسرین نے، علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں ایمان کے ان تمام شعبوں کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، ڈھونڈا ہے کہ کیا ہے وہ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ ایک کتاب لکھی شعب الایمان کے نام سے، اور اس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ تمام چیزیں جو ایمان کے حصے ہیں، ایمان کے شعبے ہیں، اس کتاب میں انہوں نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے آپ سنتے ہوں گے احادیث کی کتابوں میں جو تعلیم ہوتی ہے، امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ کہا، یہ اسی کتاب کے اندر ہے جس میں اس حدیث کی تشریح میں، اس حدیث کو جمع کرنے کے شوق نے ان کو وہ تمام چیزیں جمع کروا دی۔ ایمان میں پہلا حصہ ظاہر سی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ہے، یعنی ایمان میں جو سب سے بڑا ایمان وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ، سب سے پہلا، سب سے افضل زینہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی دوسری چیزیں تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ کوئی سی بھی نیکی کر لیں، بڑی سی بڑی نمازیں پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دے دیں، اگر ایمان نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے، تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہیں، بالکل ہوا کی طرح ہیں، غبار کی طرح ہے، یا راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے، بس اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کے اندر پہلی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ کو بنایا گیا۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے کم درجہ، چھوٹا درجہ، وہ راستوں سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ راستے میں چل رہے ہیں، کوئی پتھر آ گیا جس سے کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کسی کو چبھ جائے گا۔ ہمیں نظر آ گیا، ایک آدمی جلدی جلدی جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آئے گا۔ راستے میں جاتے ہوئے کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، اتفاق سے ہمیں نظر آ گیا اور ہم اس سے بچ گئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پیچھے سے آئے اور اسے وہ گندگی نظر نہ آئے، اس کے پاؤں میں یا چپل میں لگ جائے، جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہٹا دینا، راستے سے صاف کر دینا، آپ نے فرمایا یہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث میں ایک لفظ ہے وادناہا، ایمان کے شعبہ میں سب سے کم تر درجہ، نچلا درجہ۔ یہ جو نچلا ہے دو اعتبار سے، وہ اس اعتبار سے کہ ایمان کے جو شعبے بیان کیے گئے ہیں 70 سے زیادہ، ہو سکتا ہے اس میں اس کا نمبر 70واں ہو، لاسٹ نمبر ہو۔ اس بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کا سب سے ادنا یعنی نچلا درجہ، 70 کے بعد اس کا نمبر آتا ہے، تو یہ گنتی کے اعتبار سے یہ کم درجہ ہوا۔ دوسرا
ادنا فرمایا کہ یہ کام جو ہے راستے سے چلتے ہوئے تکلیفوں کو ہٹا دینا، تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، بہت معمولی کام ہے۔ اس اعتبار سے اس کو ادنا کہا گیا ہے، مگر اس کی حقیقت یہ ہے کہ دوسری احادیث کو جب جمع کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والے چیزوں کو دور کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ ابھی آپ کو 2-3 حدیث سنائیں گے۔ تو جو ادنا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چونکہ کام معمولی ہے دیکھنے میں اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، اب چلتے چلتے راستے میں کوئی پتھر نظر آئے تو اس کو آپ ہاتھ سے یوں اٹھا کر کے چرنڈی میں ڈال دیں گے، نالے میں ڈال دیں گے، ختم۔ کوئی بڑا کام ہے یہ؟ اس کے لیے جھکنا بھی نہیں پڑے گا، چلتے چلتے پاؤں سے ٹھوکر ماریں گے چپل سے، وہ لڑک کر کے جو ہے نا نالے میں چلے جائے گا وہ پتھر۔ اور کوئی بڑی گندگی زیادہ ہے اس کو صاف کرنا پڑے گا، تو بہرحال اس میں بھی کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔ تو دیکھنے میں یہ کام بہت چھوٹا ہے، معمولی آسانی سے کیے جانے والا کام ہے، کہ یہ بھی ایمان کے اندر داخل ہے، اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا، راستے سے گزر رہا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک آدمی ایک جنگل سے گزر رہا تھا ایک راستے سے، اور وہاں پر ایک درخت کی جو ٹہنی ہوئی تھی جھکی ہوئی، تو جب بھی کوئی وہاں پر سے گزرتا تو اس ٹہنی کو اوپر اٹھاتا اور اس کے نیچے سے سر جھکا کر کے جاتا۔ ہر آدمی کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ یہ ٹہنی کسی کے سر کو لگ جائے، چوٹ لگ جائے۔ تو ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس ٹہنی کو کاٹ دوں گا اور لوگوں کو تکلیف سے بچاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا اور لوگ تکلیف سے محفوظ ہو گئے، آسانی سے جانے لگے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، اللہ رب العزت کو اس کی ادا بہت پسند آئی اور اس ایک عمل کو اللہ نے سراہا، پسند کیا، قدر کی اور پھر اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اب بتائیے راستے سے تکلیف دینے والی چیز اگر یہ عمل جو ہے اگر یہ چھوٹا ہوتا تو چھوٹا عمل جنت کی طرف تھوڑے لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بڑا عمل ہے، دیکھنے میں چھوٹا ہے، بظاہر چھوٹا ہے، لیکن یہ حقیقت میں بڑا ہے اگر آدمی صحیح طریقے سے کرے تو۔ اسی بنیاد پر راستوں میں بھیڑ لگانے جس سے عام لوگوں کو چلنے میں دشواری پیدا ہو، راستوں میں رکاوٹیں پیدا کرنا، یہ سب شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اب آپ آ رہے ہیں مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے، مسجد کا ایک راستہ ہے جس سے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے گیٹ پر بالکل جہاں سے نکلنا اور آنا وہاں پہ گاڑی کھڑا کر دیتے ہیں، یہ بھی تکلیف دینے میں آئے گا۔ اور اگر کوئی اس سائیکل کو، اس موٹر سائیکل کو وہاں سے ہٹا کر رکھ دے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس بنیاد پر کہ فلاں صاحب کے ہے اور ہٹا دوں گا تو پتہ نہیں کیا کہیں گے، کچھ بھی کہتے رہے ہو، آپ نے راستے میں گاڑی کھڑی کی ہے یا آپ نے غلط ہی کیا کام کیا۔ شادی ہوتی ہے، رسم و رواج ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں راستے میں ہی شامیانہ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی سی جگہ بھی آنے جانے والوں کو نہیں چھوڑ دے۔ اب ایک بیمار آدمی ہے، وہ اتنا لمبا چکر لگا کے جائے گا، ضرورت مند آدمی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے یا کسی اور جلدی کے کام میں جا رہا ہے، اور آپ کی وجہ سے اس کو اتنا لمبا چکر جو لگانا پڑ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بظاہر دیکھنے میں آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اس کے اس لمبے چکر کی جو تکلیف پہنچی ہے اس کا گناہ کس کو ملے گا؟ یہ راستہ روکنے والوں کو ملے گا۔ شاہراہ عام جس پر عام طور پر لوگ آنا جانا چلنا ہے، ایسے راستوں کو روکنا، چاہے وہ آپ کسی بھی اعتبار سے سمجھے اسے، کوئی مجبوری الگ بات ہوتی ہے، وہ مجبوری کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ راستوں کو روکا جا رہا ہے، روکنا پڑ رہا ہے، پولیس والے آ کر روکتے ہیں، کبھی کبھی قانونی اعتبار سے ان کو روکنا پڑتا ہے، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اور عام حالات میں بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اتنا تو ہونا چاہیے کہ راستہ گزرنے کے لیے، گزرنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے۔
ایک حدیث میں ہے جہاد کے موقع پر صحابہ کرام کچھ راستے پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاد کے سفر میں ہیں، کتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا جو لوگوں کا راستہ روکے، یعنی آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بنائے، جو لوگوں کا راستہ روکے اس کا جہاد مقبول نہیں ہے۔ جہاد جیسے عمل کے اندر صحابہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرما رہے ہیں، اور ہم اپنے اپنی گلیوں میں چیئر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، آنے جانے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ ان تکلیفوں سے لوگوں کو دور کرنا یہ بھی راستے سے تکلیف کو دور کرنے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنا صدقہ ہے۔ وَإِمَاتَتُكَ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنا تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ اور الفاظ میں، بعض روایت میں وہ الفاظ میں الشوک والحجر، یعنی جو لکڑی ہے، کانٹا ہے، پتھر ہے، ان تمام چیزوں کو ہٹا دینا، دور کر دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، یہ تمہارے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی اس سلسلے میں۔ حدیث کا جو اصل جو آخر میں ہے، آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حالانکہ ایمان کے 70 حصے میں حیا بھی داخل ہے، مگر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان فرمایا، خصوصیت کے ساتھ اس کو الگ ذکر فرمایا، صرف اس میں اس پر توجہ دلانے کے لیے، اس کو خاص کرنے کے لیے کہ لوگ اس پر زیادہ سے زیادہ دھیان دے سکیں، کیونکہ حیا جو ہے یہ ایمان کے اندر بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ہم بہت ساری چیزیں خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں۔ اگر انسان کے اوپر حیا نہ ہو تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ ایمان کی خوبصورتی حیا ہے، اس لیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے بیان فرمایا۔ بہت ساری روایتیں حیا کے سلسلے میں، ایک حدیث میں فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان من الجنہ، اور ایمان جنت کی طرف لے جانے والی، یعنی جنت کی طرف پہنچانے والی۔ آپ نے فرمایا بے حیائی یہ ایمان کے خلاف ہے، اور بے ایمانی یہ جو جفا جو ہے، بے حیائی، یہ جہنم کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا الایمان والحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اذا رفع احدهما رفع الاخر، کہ جب ایک اس میں سے ہٹ جاتا ہے دوسرا خود بخود ہٹ جاتا ہے۔ ایمان اگر ختم، حیا بھی ختم، حیا ختم، ایمان بھی ختم، اس لیے دونوں کو ساتھی بنایا۔ جیسے کہ سر کے اوپر سینگ ہوتا ہے، دو سینگ ایک ساتھ، کہ دونوں ساتھ میں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، حیا اور ایمان۔ ایک صحابی اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں کچھ سمجھا رہے تھے کہ بہت زیادہ حیا کرتے ہو، آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، وہ جو کر رہا ہے ایمان کا کام کر رہا ہے، غلط نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے، یعنی شرمیلے اس قدر کہ زبان پر کوئی الفاظ ایسے آ جائیں یا آپ کی کسی اعمال سے، کسی کام سے ایسی بات ظاہر ہو جو حیا کے خلاف ہو، یہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا۔ اب یہ سمجھنا حیا کیا چیز ہے۔
حیا ہماری زبان میں عربی اردو زبان میں شرم کو بولتے ہیں. صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے اس کا. حیا ہر ویسی چیز جو انسان کو برے کاموں سے، غلط باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دے اور احسان کرنے والے، انعام کرنے والوں کی نعمتوں کی قدر کرنے پر اس کو مجبور کرے. جو اپنے منعم انعام کرنے والوں کی نعمتوں پر شکر گزاری کرے، جو اللہ کی نافرمانی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ہے حیا. اس میں ساری چیزیں داخل ہیں. اللہ رب العزت سے حیا ہمیں کیوں آتی ہے؟ اللہ ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہمیں ہمارے لیے ہماری ساری ضروریات کو پوری کرتا، پھر بھی ہم اللہ کی نافرمانی کریں. اس بات سے آدمی ڈرے، شرم کرے کہ میں اللہ کے سامنے کل منہ دکھانا ہے، مجھے اللہ سے مجھے ملاقات کرنی ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے. میں کیسے اللہ کے سامنے جاؤں گا جب میں یہ سارے گناہ کروں گا؟ یہ خیال، یہ سوچ انسان کے بیچ میں پردہ آ جائے، آڑ آ جائے اور وہ گناہوں سے رک جائے. یہ حیا ہے. جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے پھر وہ جو چاہے کرتا ہے، تو کوئی منع نہیں کرتا. اس لیے حدیث میں فرمایا اذا فاتك الحیاء فاصنع ما شئت. بے حیا باش و ہر چیز خواہی کن. بے حیا ہو گئے ہو، اب جو چاہو کرو، تمہارے لیے کوئی منع نہیں. گالی بولو، زبان سے جھوٹ بولو، گندے الفاظ نکالو. بے حیا ہو چکے ہو، بے حیاؤں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، جو دل میں آیا کر لو. بڑی سخت بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس لیے حیا جو ہے انسان کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرتا ہے. فجر کی نماز میں آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی ہے نیند کی وجہ سے، انسان کو اس وقت یہ حیا آتی ہے کہ میرا خدا نے مجھے اتنی میٹھی نیند دی ہے، جس اللہ کے نام سے میں سویا ہوں وہی خدا مجھے اپنے گھر کو بلا رہا ہے. میں کتنا بے شرم ہوں کہ میں اللہ کے گھر کو نہیں جاؤں. دنیا میں سب سے بڑی بے حیائی کفر ہے. جو سب سے بڑی بے حیائی کیا ہے؟ بولو نا. کفر ہے، کفر، شرک. اللہ جس نے سب کچھ دیا، ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اسلام دیا، دین دیا، ساری چیزیں عطا فرمائی، اور سب کچھ ہونے دنیا میں ہونے کے باوجود، اللہ کی ساری نعمتیں پانے کے باوجود خدا کو نہ ماننا، یہ سب سے بڑی بے حیائی، بے شرمی ہے. دنیا کا سب سے بڑا بے حیا انسان وہ ہوتا ہے جو شرک کا کام کرتا ہے، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے. اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے. جو کفر کا کام کرتا ہے اس سے بڑا بے شرم کوئی بھی نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ اللہ کے فضل سے مسلمان ہے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو نماز نہ پڑھنا کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ بولو نا. بے حیائی ہے. کیا ہے؟ بے حیائی. اگر حیا ہوتی، اس کے اندر شرم ہوتی، نماز نہیں چھوڑتے. ہو لوگ اپنا کو بہت سمجھتے ہیں، میں بہت حیا والا آدمی ہوں، میں بہت پردے والا ہوں، میں بہت شرم والا آدمی ہوں، یعنی عزت والا آدمی. اس سے بڑا بے عزت کوئی ہے ہی نہیں جو نماز چھوڑ دے. اس سے بڑا بے شرم کوئی ہے ہی نہیں جو نماز چھوڑ دے مسلمان ہونے کے بعد. اس سے بڑا بے حیا کوئی ہے ہی نہیں جو نماز چھوڑ دے، اللہ کے دربار میں نہ آئے. جس اللہ کے نام سے سوتا ہے، جس اللہ نے اس کو میٹھی نیند دی، جب وہ اللہ بلائے اور اس کے نام سے نہ آئے، جو اللہ اس کو کھانا کھلاتا ہے، روزی دیتا ہے، روزگار میں ترقی دیتا ہے، اس کو برکتیں دیتا ہے، اور پھر وہ اللہ اپنی مسجد میں بلائے اور پھر اللہ کے دربار میں نہ آئے، اس سے بڑا بے شرم اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہمارے دلوں میں خیالات تھے، ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم تو بہت بڑے با حیا ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، بہت بڑے بے شرم ہیں. رمضان المبارک کے دنوں میں رمضان آتا ہے، روزہ نہیں رکھتے. اپنے آپ کو چاہے وہ کتنا بڑا بھی حیادار سمجھتا رہے، لیکن حقیقت میں وہ بے حیا ہے. اگر وہ حیا ہوتی تو اللہ سے شرماتا اور وہ روزہ رکھتا.
یا اللہ ساری کائنات تیرے نام پر بھوکی ہے، میں کیسے کھا لوں؟ اس لیے حیا انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ یہ تو میں دینی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، جو نماز، روزے، زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ۔ آگے اگر آپ دیکھیں گے ایک ایک چیز کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو حیا اس طریقے سے داخل ہے انسان کے ہر چیز کے اندر، جس طریقے سے ایمان داخل ہے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر جو بے حیائی کا ننگا ناچ ہو رہا ہے، جو بے شرمی ہو رہی ہے، اور مسلمان عورتیں ہوں، غیر عورتیں ہوں، نوجوان لڑکے ہوں، دنیا کی جتنی بھی بے حیائیاں ہیں ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایمانی کمزوری اور حیا کا نہ ہونا، شرم کا نہ ہونا، غیرت کا نہ ہونا۔ آج پوری دنیا جو شیطانی جال میں پھنسی ہوئی ہے، یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے فلموں کے نام سے، ڈراموں کے نام سے، اور ثقافت کے نام سے، نئی نئی تہذیب کے نام سے، دنیا ترقی کر رہی ہے اس کے نام سے، یہ خالی بے حیائی پھیلانے کے کام ہو رہے ہیں۔ اور ان بے حیائی کے کام کرنے والوں کو آج ہم سب ایک بڑا سمجھتے ہیں، اس کو ہیرو کہتے ہیں، اس کو ذمہ دار کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا ملک کا بڑا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، فنا فنا سمجھتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آج حیا نہ ہونے کے نتیجے میں مسلمان، عام لوگوں کو چھوڑ دو، مسلمان خود ایمان سے بھی نکل جا رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ تو سنا ہے نا کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک نہیں تو دوسرا بھی نہیں۔ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے، اب تو ہمارے گھروں میں ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے بے حیائی کا سب سے بڑا آلہ۔ اب ہم نہ تنہائی میں اللہ سے شرم کرتے ہیں اور نہ ہی ہم لوگوں کے سامنے اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جس میں ہم شرما جاتے ہیں، لیکن وہ شرم نہیں ہے جو چھپ چھپ کے کرتے ہو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے۔ اس کا نام شرم نہیں ہے، اس کا نام ہی بے شرمی ہے۔ ہم لوگوں سے بہت سارے گناہ ایسے کرتے ہیں جو چھپ کے کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ شرم کے خلاف ہے، حیا کے خلاف ہے۔ حیا، یہ حیا نہیں، یہی بے حیائی ہے۔ حیا ہوتی تو آدمی چھپ کر کے بھی نہیں کرتا، دکھا کے بھی نہیں کرتا۔ قرآن کریم میں ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم، کہ لوگوں سے چھپا چھپا کے کرتے ہو، لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا کے کرتے ہو، لیکن اللہ سے نہیں چھپاتے، حالانکہ اللہ تمہارے ساتھ میں ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر حیا آ جائے تو بے حیائی کے کاموں سے وہ تنہائی میں بھی بچے گا اور لوگوں کے سامنے بھی بے حیائی کے کام کرنے سے بچے گا۔ تو حیا کی دو صورتیں ہیں، میں نے بتایا آپ کو۔ ایک صورت عبادات کے اعتبار سے ہے کہ تمام کی تمام عبادات، تقوی، پرہیزگاری، اچھے اچھے کام، ان تمام کو جو چیز کھینچتی ہے وہ حیا ہے، انسان کو ان چیزوں کی طرف مجبور کرتی ہے۔ باحیا انسان یہ سب کرتا ہے کہ یہ میرے خدا کا حکم ہے، میں کرنا ہے، میرے نبی کا حکم ہے، یہ کرنا ہے، میرے رسول کے خلاف یہ میں کام کیسے کر دوں، سنت شریعت کے مطابق یہ میں کام کیسے کروں، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ تمام کے تمام گناہوں کے کاموں سے رکتا ہے، نافرمانی کے کاموں سے رکتا ہے، یہ سوچ کر کہ جب اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے تو میں یہ کام کیسے کروں۔ جیسے میں لوگوں سے چھپ کر کے بہت سارا کام کرتا ہوں کہ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ سے بھی آدمی یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ اللہ نے جب منع کر دیا ہے، اللہ کی نگاہ میں غلط ہے۔ جیسے لوگوں کو میں دکھانا پسند نہیں کرتا، جیسے اللہ کو بھی یہی چیز ہمیں نہیں دکھانا چاہیے کہ غلط کام ہم نہ کریں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔
یہ حیا کے ذریعے سے ہوگا. دوسری طرف بے حیائی اور فحش، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بہت سختی سے منع فرمایا. بے حیائی انسان کی زبان میں بھی ہوتی ہے اور انسان کے کردار کے اندر بھی ہوتی ہے. ہم جو زبان سے کوئی گالی بولتے ہیں، کوئی گندا لفظ بولتے ہیں، ایسی باتیں جو ہم مجمع عام میں نہیں بول سکتے، لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتے، ایسی باتوں کا لوگوں کے سامنے بولنا، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے میں گالی بک دیتے ہیں، یہ جو تمام کی تمام باتیں ہیں جو انسان اپنی زبان پر مجمع میں نہیں لا سکتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، وہ تمام کی تمام زبان کی بے حیائی ہے. زبان کی بے حیائی سے بچنا بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سخت تاکید فرمائی ہے. لا يكون المؤمن لعانا ولا فحاشا ولا وذيا. آپ نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، مومن بے حیائی کی بات کرنے والا نہیں ہوتا، مومن اپنی زبان سے گندے الفاظ نکالنے والا نہیں ہوتا. یہ شرم کرتا ہے کہ میں عزت والا، شرافت والا آدمی ہوں، جس زبان سے میں اللہ کا نام لیتا ہوں، جس زبان سے میں قرآن پڑھتا ہوں، جس زبان سے میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہوں، اس پر درود پڑھتا ہوں، اس زبان پر میں گندے الفاظ کیسے لے کر کے آؤں. دیکھو، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، تو ماں کے پیٹ میں انسان کو اللہ نے کھانے کا ایک سسٹم بنایا ہے. اس کی زبان، اس کا منہ بند ہوتا ہے اور اس کے ناف میں ایک نالی لگائی جاتی ہے، ایک پائپ لگایا جاتا ہے. اس پائپ کے ذریعے سے بچے کو ماں کے پیٹ میں کھانا دیا جاتا ہے. وہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ وہ وہی گندا خون جو عورتوں کو مہینے میں ایک مرتبہ تکلیف کے ساتھ آتا ہے، وہی انسان کی غذا بنتی ہے. اس نالے کے ذریعے سے جوس کی شکل میں، گویا کہ جو ہم دنیا میں بیمار آدمی کو گنجی دیتے ہیں، اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ پیٹ میں اس پائپ کے ذریعے سے وہ گنجی، خون کی گنجی جاتی رہتی ہے. زبان سے وہ گندے خون اور گندی جو چیزیں ہیں وہ پیٹ میں، منہ میں نہیں دی جاتی، نہیں کھلا، زبان بند. اللہ چاہتے تو زبان سے کھلوا سکتے تھے، نہیں کھلوا سکتے تھے. کیوں نہیں کھلوایا؟ دنیا میں یہ آئے گا تو میرا نام لے گا، اللہ کا پاک نام زبان سے لے گا، میرے نبی کا نام لے گا، میرا قرآن پڑھے گا، میری باتیں لوگوں کو بتائے گا. اس زبان سے اللہ نے، اس زبان کو اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی گندا ہونے سے بچایا. اور ہم اتنے نالائق ہیں، اتنے ناہنچار ہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم اپنی زبانوں کو گندی باتوں سے، گندے الفاظ سے گندا کرتے ہیں، اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بے حیا نہیں آتی کہ اسی زبان سے میں اللہ، اس کے رسول کا بھی نام لیتا ہوں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں اپنی زبان کی اور اپنی باتوں کی کس قدر حفاظت کرنی چاہیے، کہ ہمیں اس معاملے میں حیا آنی چاہیے. اس بے حیائی کے الفاظ سے، بے گندے الفاظ سے جو ہم بول نہیں سکتے، بچوں کے سامنے نہیں بول سکتے، عورتوں کے سامنے نہیں بول سکتے، ایسے الفاظ ہم مجمع میں لوگوں کے سامنے کیسے بے تکلف، بے شرم ہو کر کے، بے حیا بن کر کے بول دیتے ہیں. اس زبان کی بے حیائی ہے، اس سے بچنا ہے. جب آدمی زبان کو اپنے حیادار بناتا ہے تو پھر وہ کبھی گالی نہیں دیتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا. یہ سب حیا کے اندر شامل ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. ہر جمعہ کے دن آپ خطبے میں سنتے ہوں گے، ہر خطیب یہ آیت کو پڑھتا ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے انصاف کا اور نیکی کرنے کا. وایتاء ذی القربى.
رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور اللہ تم کو بے حیائی کے باتوں سے، بے حیائی کے کاموں سے، اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو ناگوار ہیں، گندے ہیں، منکر ہیں، والبغی، اور زنا کاری سے، بے حیائی کے کاموں سے، گندے کاموں سے اللہ تم کو منع کرتا ہے، روکتا ہے. یہ اس آیت کا خلاصہ ہے. زبان کو روکیں اور اپنے کردار کو، کیریکٹر کو. ہمارے کاموں سے ایسا محسوس نہ ہو کہ جو بے حیائی کا کام ہو یا کسی مجمع میں ہم نہ کر سکیں. جیسے آج کل ناچنے اور گانے کا رواج ہو گیا، ہماری مسلمان بچیاں بھی گا رہی ہیں اور ناچ رہی ہیں. اب تو اسٹیج کے اوپر ثقافتی پروگرام کے نام سے پروگرام کیا جاتا ہے اور اس میں مسلمان بچیاں کو ناچ کا، ڈانس کا کی پوری پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور اس کو اسکول کا یونین ڈے اور فلاں فنکشن کے نام سے اس کو نام دیا جاتا ہے، اور ماں باپ بے شرم بے حیا بن کر کے اپنے بچوں کے اس ڈانس کو دیکھنے جاتے ہیں کہ میری بچے نے کیسا پروگرام کیا ہے، اس میں کیسا فرسٹ پرائز لایا ہے. یہ تمام کی تمام ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بھی غیرت نہیں آتی، کبھی خیال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کام کتنا بے حیائی کا کام ہے، کتنا بے شرمی کا کام ہے. کسی زمانے میں اس کام کو انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ کرتے تھے، گھٹیا بالکل کام سمجھا جاتا تھا. آج اس کو ثقافت کا، تہذیب کا، اور اس کو اپنے معاشرے کا ایک اہم کام اور ایک بہترین کام سمجھا جاتا ہے. یہ کس لیے؟ یہ کردار کی بے حیائی ہے. جب یہ کردار کی بے حیائی ہماری بیٹیوں میں، بہنوں میں اور ہمارے مردوں میں آئی ہے، تب سے ہمارے ہاں ایمان کا جنازہ، عزت کا جنازہ، اسلام کا جنازہ اڑتا ہوا جا رہا ہے. شادی اور بیاہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ بار بار دیکھتے ہوں گے، وہی عورت جو چلتے پھرتے پردے میں گھومتی ہے، نقاب کے اندر گھومتی ہے، جب کسی کا چھوٹا سا رسم ہوتا ہے، کسی کی چھوٹی سی شادی ہوتی ہے، اس میں وہ سارے نقاب اور برقع اتار کر کے آ جاتی ہے. کوئی شرم نہیں ہوتا ہے کہ پوری دنیا جہان کے لوگ موجود ہیں، اس میں بوڑھے بچے جوان بھی ہیں، کس کی نظر کیسی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن بے حیا بن کر کے نقاب اتار کر کے آ جاتی ہے، اور اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، میرے لیے جائز ہے. ایک عورت، روایتوں میں آیا کہ ایک عورت جس کے بچہ شہید ہو گیا جہاد کے اندر، وہ عورت اپنے بچے کی خبر خیریت پوچھنے کے لیے آئی تو نقاب اوڑھے ہوئی تھی. حالانکہ جب کوئی شوہر مر جائے، بیٹا مر جائے تو عورت کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے، وہ رونے دھونے لگتی ہے، چیختی چلاتی ہے. یہ عورتوں کا مزاج ہے، ہر زمانے میں عورتوں کا مزاج رہا ہے. کتنا بھی سمجھا دیں گے لیکن انتقال کے وقت، کسی کے مرنے کے وقت میں عورتیں سنبھال نہیں پاتی. لیکن بیٹا جہاد کے اندر شہید ہو گیا، جب شہید ہو گیا تو نقاب اوڑھے ہوئے اپنے بیٹے کی حالت پوچھنے کے لیے آئی تو لوگ تعجب کرنے لگے اور اس کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے تیرا بیٹا شہید ہوا ہے اور تو کپڑا اوڑھے ہوئے اپنے بیٹے کی خبر خیریت پوچھنے کے لیے آئی ہے. تو اس عورت کا جواب سنو. اس عورت نے کہا، اے لوگو، اپنے بیٹے کا شہید ہو جانا میرے لیے آسان ہے، میرے بیٹے کا مر جانا میرے لیے آسان ہے اس بات سے کہ میں دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جاؤں، بے پردہ ہو جاؤں. یعنی بے پردہ ہو جانا میرے لیے بیٹے کی مصیبت سے بڑی مصیبت ہے. یہ سمجھ جب تک ہمارے اندر نہیں آتی، ہم تو شادیوں میں، رسموں میں، خوشیوں کے موقع پر بھی اللہ کے احکام کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیتے ہیں. اس لیے ہماری زندگی کو، اپنے کردار کو، اپنے قول کو، اپنی باتوں کو حیادار بنانے کی کوشش کریں اور بے حیائی سے اپنے آپ کو اور پورے معاشروں کو بچائیں. اگر بے حیائی ہمارے ہاں پھیلتی ہے یا بے حیائی پھیلائی جاتی ہے تو پھر سمجھیے کہ ہمارے ہاں سے ایمان نکلتا ہوا جا رہا ہے. بہت سارے کام ایسے ہیں جو حیا کے ہیں، اس کو چھپانا چاہیے، ہم اس کو فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے. گناہوں کو پھیلانا، گناہوں کے بارے میں خبر کرنا، ایک دوسرے کو اطلاع کرنا، یہ گناہ کرنے کے برابر ہے، سوائے ان گناہوں سے جس سے کسی کی عزت کا، کسی کی جان کا، کسی کے مال کا خطرہ ہے. وہ چھوڑ کر کے حیا صرف دینی مسائل کے اندر، اللہ کے معاملے میں اس وقت شرم نہیں ہے.
بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسائل بیان فرمائے ہیں جو مسائل عام طور پر بیان نہیں کیے جا سکتے، مگر وہ بیان کیوں کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ مسئلہ اگر نہیں بتایا جائے گا تو پھر لوگ غفلت میں رہ جائیں گے، جاہل ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ ذکر کیا، ان اللہ لا یستحی من الحق ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ اللہ، ہم خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ حق باتوں کو بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ بہت ساری صحابیہ نے ایسے سوالات حضور سے کیے ہیں کہ ایک عام طور پر عورتیں سوال ایسا نہیں کرتی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اس معاملے میں ہم نے شرم کی تو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوگا۔ تو حق باتوں کے سلسلے میں، دینی مسائل کے معلوم کرنے کے معاملے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹروں کے پاس شرم نہیں کرنا چاہیے تاکہ صحیح سے علاج ہو جائے، اور اسی طریقے سے لکھا ہے کہ اپنے استاد کے سامنے شرم نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ آدمی علم سے محروم نہ ہو جائے۔ لیکن جہاں پر شرم کی جگہ ہے وہاں پر آدمی شرم نہیں کرے گا تو اس کا ایمان نکل جائے گا۔ اس لیے اپنے معاشرے کو بے حیائی سے بچائیں اور شرم و حیا کو پھیلانے کی کوشش کریں۔